الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے یا کسی اور کے سامنے جھکے، مزاروں کے سامنے جھکے، پیر کے سامنے جھکے، یا کسی بادشاہ کے سامنے سر جھکائے یا کمر جھکائے یا سجدے کرے یا واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو پکارے، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کے واسطے اور صدقے دے، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن براہ راست پکارنے کو کہتا ہے۔ کہیں مالک فرماتا ہے کہ ان کو بتاؤ، قال ربکم ادعونی استجب لکم، او مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا جواب دینے والا ہوں، فیصلہ کرنے والا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو، اور ہمارے مولوی اور پیر سکھا رہے ہیں کہ جناب پکارو یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، یا علی مدد، یا بری کر کھری، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی۔ تو بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ یہ پکاریں، یہ سب سے بڑی یہ نشانی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کو پکارتا ہے، چاہے یا ابراہیم اگسنی کہے یا اسماعیل اگسنی کہے یا لات بابا یا منات بابا ان کو پکارے، یا موسیٰ اور یا عیسیٰ اور یا عزیر کے پکارنے والے ہوں یا علی مدد پکارنے والے ہوں، یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، یا بجرنگ بلی کے پکارنے والے ہوں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اگر تو جھک گیا، چاہے مورتی ہو، چاہے گنبد ہو، چاہے مزار ہو، چاہے زندہ پیر ہو، چاہے کہ کسی نبی ولی کا وہ سجدہ تم ثابت کرو گے، تو پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، یاد رکھنا۔ پھر اللہ کی نگاہ میں بالکل کچرا ہو اور کسی اصل پر نہیں ہو، پھر تمہارے اوپر نہ روزے فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ عمرہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی چیز پھر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر فرض نہیں، یاد رکھیے۔ اپنی طرف سے کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی یا بجھائے نہ بجھے گی۔ اللہ یہ کہ تم توبہ کرو، سچی توبہ کرو میرے پیارے بھائیو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں سچی توبہ کرو، تب تمہارے روزے قبول ہوں گے، تب تمہاری یہ تراویح قبول ہوگی، یا تہجد گزاریاں ہیں، یا صدقہ خیرات ہے، زکاتیں ہیں، یہ ایمان خالص کے ساتھ جوڑ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ اور ہم کیا چیز ہیں؟ مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ میرے انبیاء ہیں، اگر یہ بھی شرک کرتے، ایک کا میرا حق مارتے یا کسی اور کو پکارتے یا کسی اور کی نظر و نیاز کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کا بھی کیا کرایا سارا برباد کر دیتا۔ اللہ کے بندو، خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھو۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بنایا کہ مالک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ انبیاء اس کو پکارتے، انبیاء اس کے سامنے جھکتے، رکوع اور سجدے کرتے رہے۔ کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، جھوٹے ہیں، بالکل دروغ گو ہیں، یہ مشرک ہیں، اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں۔ بلکہ پورا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہوا، ان برکتوں رحمتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی۔ یہ ایمان ہے قرآن کا، اللہ کے بندو، اور حدیث میں یہی ہے، صحابہ کی پوری زندگیوں کا یہی نچوڑ ہے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، اور نہیں مانو گے تو یاد رکھنا ایسا خوفناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ جس سے بچنے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہوگی پھر۔